الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور روزانہ اس کی نعمتوں کی ہم پر بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یا آگے دیتا رہے گا، اس میں سب سے اہم نعمت اور سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں اور مختلف انداز میں مخاطب کر کے اور احکامات دیتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بار بار وہ اپنے ایمان والے بندوں کو اپنی کتاب میں مخاطب کرتا ہے کہ اے ایمان والو، جیسے ایک شخص اپنے بچوں سے جن سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں ان کے لیے بڑی کہہ لیجئے ایک جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں، تو بہت پیار سے کہتا ہے کہ اے بیٹو، ویسے ہی اللہ بار بار کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہنم کی آگ کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بچاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہماری نگاہ میں جو ہے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو نہ ہم اپنے کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کو مخاطب کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اب ایمان والا ہے اور اس سے بھی کہا جائے کہ جہنم سے بچو، اس کے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس کے اعمال، اس کے کارنامے اور اس کے کام ایسے ہوں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے، تو پھر وہ کیسے بچ پائے گا؟ تو جہنم سے بچنا ہر ایمان والے کی، اپنے آپ کو بچانا، اس کی محنت، اس کی کوشش، اور ساتھ ساتھ اس پر اللہ نے یہ ذمہ داری بھی دی خاص طور سے کہ وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں۔ جب تک بندے کو اس بات کا علم نہ ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہیں، تو وہ بچے گا کیسے؟ نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے جب بندہ جانتا نہیں ہے، تو نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کو کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، حالانکہ ان کاموں کو کر کے وہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن علم نہیں، علم کی کمی ہے۔
جس کی بنیاد پر اتنا سطحی اس کے پاس علم ہے کہ جو بندہ اس سے کہہ دے کہ یہ راستہ صحیح ہے اسی پہ چل پڑتا ہے، جو بتا دے کہ یہ کام بڑے ثواب کا ہے بس کرنے لگتا ہے، جہاں اڑتی پڑتی کوئی بات سن لی کہ یہ نیکی کا کام ہے کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے اس کے پاس، اور علم ہی ایسی روشنی ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر اور اس راستے پر چلا سکتی ہے جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر بتا کر اور چل کر کے آپ اس پر ہمیں بتا کر کے گئے۔ تو علم نہیں ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ کوئی بھی راستہ ہے، لوگ شیطانی راستوں پہ چل رہے ہیں لیکن اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس پر بڑا اجر ملنے والا ہے نا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا ہے نا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کارنامے کر رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، ہمیں تو پورا جنت ملنی ہی ملنی، پوری امید ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایمان والے پر علم کا سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایمان والے پر علم کا سیکھنا فرض قرار دیا گیا۔ اب علم سیکھنے سے مطلب علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ علم سیکھنے سے مطلب عالم بننا نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہاں حدیث میں کہا جا رہا ہے علم سیکھنا فرض ہے تو اس کا مطلب ہر آدمی پھر مدرسے میں چلا جائے عالم بنے، نہیں، یہ مطلب نہیں، لیکن ہر آدمی کو اپنی ضرورت کے وقت علم سیکھنا تو فرض ہے، یہ فرض ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں۔ اتنا علم تو ہر بندے کو سیکھنا ہی ہے جتنے سے وہ صحیح مومن بن جائے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول کی معرفت اسے حاصل ہو جائے، اور جو کام اسے کرنے ہیں ان کاموں کی معرفت اسے حاصل ہو جائے، حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جنت کے لے جانے والے جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں وہ اسے معلوم ہو جائے۔ اتنا علم کا سیکھنا تو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب آج جو کام ہو رہے ہیں دین سمجھ کر کے، وہ صرف اسی لیے ہو رہے ہیں جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہے اور پورا معاشرہ علم سے خالی ہو گیا ہے، جہالت عام ہو گئی ہے، اس قدر جہالت عام ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا تھا کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ سینوں سے علم نکال لیا جائے یا کتابیں رکھی ہیں غائب ہو جائے، قرآن کے حروف جو ہیں وہ غائب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ علم غائب اس طرح سے ہوگا کہ ایک ایک جو بڑے علماء عالم ہیں وہ اس دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب ایک عالم جائے گا تو دوسرا عالم اس پائے کا نہیں ہوگا، اور دھیرے 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 علم کم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا اتنا علم کم ہو جائے گا کہ پھر جو ہے صرف جاہل بنیں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، انہی سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اللہ کے وسلم نے فرمایا۔ تو وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، اتنی جہالت عام ہو چکی ہے کہ کسی کو صحیح مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ مسجدوں کی مسجدیں چھان لیں، آپ پورے علاقے میں ایک مسجد میں جلدی آپ کو ایک پڑھا لکھا صحیح عالم امام نہیں ملے گا۔ تو جب امام اور رہبر ہی ایسا ہوگا جس بیچارے کو خود بھی نہیں پتہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے باریک سی تو کیا مسئلہ ہے، تو وہ تو سب کی نماز ہی لے ڈوبے گا، تو وہ کیا رہنمائی کرے گا، کیا رہبری کرے گا، کیا امامت کرے گا؟ تو یہ جہالت کے عام ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ بھی اتنے پڑھے لکھے، یہ بھی اتنے پڑھے لکھے، کس کو امام بنائیں؟ تو وہاں یہ علماء نے لکھا کہ بھائی اگر بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں تو کس کو آگے بڑھایا جائے، اب اس کی لڑائی چلتی ہے، اور یہاں تو اس کی لڑائی ہے کہ کس کو آگے بڑھایا جائے جہالت کی وجہ سے،
کہ کوئی بڑی پگڑی باندھ کے آ جائے تو لگتا ہے ہاں یہی بڑے عالم صاحب ہوں گے، کوئی صدری ودری پہن کے آ گئے لگا ہاں یہی اچھے عالم ہوں گے، ہے نا، کوئی بڑی سی داڑھی واڑی رکھے ہوئے یہی ہوں گے، اور آگے بڑھا دو تو کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہالت اتنی عام ہو چکی ہے کہ مسجدوں میں صحیح نماز پڑھانے والے موجود نہیں ہیں، علم اتنا گھٹ چکا ہے کہ چائے کے ہوٹلوں پہ آپ فتویٰ پوچھ سکتے ہیں۔ عورتیں گھروں میں بتا دیں گی کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے اور محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا حرام ہے۔ اتنے بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ گھروں میں عورتیں بھی یہ مسئلہ بتا دیتی، کہیں گے کہ کیا پوچھنا ہے مولانا صاحب سے، یہ تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ان کے ابا بھی عالم تھے، ان کی اماں بھی عالم تھی، وہ تو خودے پڑھ کے آئیں گھر سے، تو سب تو خاندانی عالم ہیں، وہ سب بتا دیں گی مسئلہ گھروں میں۔ اتنی جہالت عام ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری جو بیماری ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہ نہ ہم خود مسئلے مسائل سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ علم سے، دین سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کام ہو رہے ہیں دین کے، وہ بھی رسم و رواج پر مبنی، صحیح کام ہو نہیں رہے ہیں۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ جو مسجدوں میں ہیں بیچارے جا رہے ہیں، ان کی نمازیں بھی صحیح ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی حافظ بن بھی گیا تو کیا سمجھتے ہیں؟ حافظ کا مطلب ہوتا ہے بیچارے نے قرآن یاد کر لیا۔ مطلب عام طور سے گاؤں میں یا مسجدوں میں بہت زیادہ کوئی مل جائے گا تو حافظ جی مل جائیں گے۔ اب حافظ جی بیچارے کیا جانتے ہیں؟ آپ نے ناظرہ پڑھا، انہوں نے اسی کو یاد کر لیا، اور تو کچھ نہیں ان کو پتہ ہے آگے پیچھے، نہ وہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ بیچارے ایک جو ہے نماز کا کوئی مسئلہ جانتے ہیں، یا چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں تو کچھ جان گئے اردو سے، لیکن اردو سے تھوڑا ہی عالم ہوتا ہے۔ اردو کے عالم تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ہے نا آیا کہ اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے نا یخفف یعنی ہلکی پڑھتے تھے، تو وہ جو صاحب اردو سے پڑھ رہے تھے ان کو لگا کہ ہل کے پڑھتے تھے، تو وہ جب نماز پڑھیں تو ہلیں۔ کیوں ہلیں بھائی؟ حدیث میں پڑھا ہے، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے وسلم نماز ہلکی پڑھتے نہیں ہل کے پڑھتے تھے، اس نے تو ہل کے یاد کر لیا اس لیے کہ اس کو عربی تو پتہ نہیں، اردو سے پڑھا تو اس کو ہلکی کو ہل کے پڑھ لیا تو وہ ہل کے ہی یاد کر لیا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اردو کا عالم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علم کو جتنا ہم نے آسان سمجھ لیا، یہ جو مدرسوں میں لوگ رگڑتے ہیں، چٹائی گھستے ہیں بیچارے، اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو کتاب پڑھ کے ہم عالم ہو گئے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے عالم بھی، ان کو بھی سارے مسئلے نہیں معلوم ہوتے، تو ایک دو چار کتابیں پڑھ کے کیا پتہ چل جائے گا؟ علم تو بہت گہری چیز ہے، اس کے لیے تو اس کے ماہر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم اور سمجھ دیتا ہے، سب کو نہیں علم ملتا ہے۔ تو آدمی تو سب یہاں عالم بنے گھوم رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، ہمیں چھوٹا بن کر کے اور ہر دین کا علم جو ہے صحیح عالم سے معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صحیح عالم سے۔ ورنہ آج کل کیا ہے، آپ سمجھیں کہ کوئی تقریر اچھی کر لیتا ہے تو وہ عالم ہے؟ نہیں، تقریر تو ایسے ہی لوگ کر لیتے ہیں، تقریر کرنا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ علم آپ دیکھیں تو اس نے کہیں پڑھا، کہیں سے علم حاصل کیا، اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، کچھ وقت لگایا ہے، اس نے علماء کے شاگردی اختیار کی ہے کہ بس ایسے ہی دو چار ادھر ادھر، ایک مدرسے میں گیا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا اور فارغ ہو گیا، ہے نا؟ اب زوردار تقریر کر رہا ہے گھوم گھوم کے، تو اس کی تقریر بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسا اس کا علم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑی غور کرنے کی چیز ہے، بڑی فکر کی چیز ہے کہ ہماری پوری امت جاہل ہوتی جا رہی ہے۔ آج بچہ گھر میں پیدا ہوگا، اس بات کی فکر ہوتی ہے ماں کو، کیونکہ ماں بھی جاہل ہے نا، یہ فکر ہوتی ہے کہ کتنے اچھے اسکول میں اس کو ڈال دیا جائے۔ 3 سال کے 4 سال کے بچے ہیں، اتنا بڑا بستہ لاد دیا گدھے کی طرح، وہ کہ بیچارہ جا کے ہے نا پڑھا ہے اسکول میں اور آ کے لگتا ہے کہ گر جائے گا وہ۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی تو اس کی عمر اس قابل نہیں تھی کہ اس کو لاد کے بھیج دیا جاتا،
ہے نا. اس لیے اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ نماز کا حکم بچوں کو اس وقت کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ 7 سال سے پہلے بچوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا سکتا ہے. ہاں کھیل کھیل میں بچوں کو سکھایا اور پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر لوڈ ڈالنا، دباؤ ڈالنا کہ ہوم ورک کرو، پاس نہیں ہوئے تو تمہاری پٹائی ہوگی، یاد کرو، تو یہ 3-4 سال کے بچوں کے لیے نہیں. پر پھر تو اس کی گروتھ ختم، وہ ڈپریشن میں چلے جائے گا. اس لیے آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر، ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن، کسی سے بول ہی نہیں رہا بچہ. کھیلنے کودنے کی عمر تھی، وہ چپ چاپ سے بیٹھا ہے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے اوپر بے وقت اتنا لوڈ ڈال دیا گیا کہ وہ بچہ چلا گیا. تو یہ نہیں ہے. ہاں پڑھے، اسکول جائے، لیکن ایسے اسکولوں میں جائے جہاں کھیل کود ہوتا ہو، جہاں ایسے ماہر ٹیچر ہوں جو بچوں کو ڈپریشن میں نہ ڈال دیں، اتنی سختی نہ کریں، اس کو مارے نہیں. ہنسی کھیل میں پڑھنے کی وہ عمر ہوتی ہے، تو اس میں پڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ کام پہلے گھروں میں ہوتا تھا. بھائی ABCD پڑھانے کے لیے کسی اسکول میں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ وہ 3 سال تک KG ہے، LKG ہے، UKG ہے، فلاں KG ہے. وہ بیچارہ کیا پڑھتا ہے؟ لے کے وہی اپنا کرتا رہتا ہے، CAT CAT اسی میں رہتا ہے. لیکن اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، کتنا مال خرچ کرنا. کیوں؟ گھروں میں ماحول ہی نہیں. گھر میں کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے. ماں پڑھا سکتی تھی، وہ چیز اس کو کھلا سکتی تھی، پڑھا سکتی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کو دین بھی سکھا سکتی تھی. لیکن ماں بھی جاہل، باپ بھی جاہل. باپ ادھر بیچارہ دنیا میں اتنا لگا ہے گدھے کی طرح کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے. آئے گا تو بس کھانے پینے سونے کے بعد ہی، اس کو کہاں وقت ملے گا بیچارے کو. ماں بیچاری جو ہے موبائل ہاتھ میں ہے، وہ خود پریشان ہے کہ کیسے کھانا وانا تھوڑا سا جلدی سے بنا کے وقت ملے تو موبائل میں چلے. تو کہاں وقت ہے کسی کے پاس اس وقت. تو بچے تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو ساری نسلیں تو بیکار ہو رہی. میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. اللہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کون فکر کرے گا؟ ہم نہ اپنی فکر کرنے کو تیار ہیں، نہ آنے والی نسلوں کی فکر کرنے کو تیار ہیں. پیدا ہوتے ہی بچے کو انگلش سکھا دیں تو لگتا ہے کہ بس اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے. بہت فراٹے دار ہمارا لڑکا انگلش بولتا ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ اس کو انگلش سکھائیے، خوب سکھائیے. آپ اس کو بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے. اس سے کون منع کرتا ہے؟ آپ اس کو جتنا ترقی دے سکتے ہیں دیجیے. آپ دنیاوی لحاظ سے کوئی ہمارا دین منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوا، ایمان والے کے گھر میں، اس پر کیا محنت ہوئی؟ آپ نے نہ اس کو اللہ کے بارے میں کچھ بتایا، نہ عقیدے کے بارے میں کچھ بتایا، نہ رسول کے بارے میں کچھ بتایا، نہ اس کی بسم اللہ ہوئی، نہ قرآن، نہ کچھ. ہاں جا کر کے بیچارہ رٹ رہا ہے نا. CAT 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 مانے بلی ہے نا، بلی کتا ہے نا، اسی ڈاگ میں لگا ہوا ہے وہ بیچارہ. تو کیا ہے؟ اس کا نام دین نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی پڑے گی کہ ایک طرف اگر وہ ہے نا یاد کر رہا ہے ایپل مانے سیب، تو دوسری طرف الف سے اللہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے، ہے نا، معلوم ہونا چاہیے. نہیں آج دیکھیے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اماں کو اتنی فکر ہے کہ وہ اس سے انگریزی بولتی ہے نا، کہے گی کہ بھائی ہے نا فنگر صاف کر لو، ہے نا، انگلی نہیں کہے گی، انگریزی سکھانا ہے اس کو، ہے نا، بچپن سے، ہے نا. فنش کرو، فنش ہے نا، کہ پلیٹ ہے نا صاف کرو، ہے نا، نہیں فنش کرو. یہ انگریزی سکھانی ہے، جو ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں بھی دیکھا. بڑی پڑھی لکھی عورتیں آ گئی ہیں، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس بچے کو کلمہ سکھا دیں، اس کو دین سکھا دیں. اور اسکول والے تو پڑھے ہی ہیں سکھانے کے لیے جو آپ سکھا رہی، وہ سکھائیں گے. جب بستہ لاد کے وہ جائے گا تو وہ یہی سکھائیں گے، وہاں نہیں کوئی اچھی بات سکھائیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں فکر کرنی ہے. یہاں پر دوسروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، ہر گھر والا اپنی فکر کرے، ہر گھر والا اپنی فکر کرے. اسی سے معاشرہ اور سماج بنتا ہے. کوئی آسمان سے نہیں آتا ہے. جو سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، وہ ہم سے اور آپ سے بنتا ہے کہ ہر گھر والا اگر یہ طے کر لے
کہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کو سدھارنا ہے، سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو سدھارنا ہے، تو اسی سے سماج بنتا ہے۔ ہم سدھریں گے، ہمارا گھر سدھرے گا، ہمارے پڑوسی سدھریں گے، ہمارے بغل والے سدھریں گے، سب مل کر کے اگر طے کریں گے اور وہ دین پر آنے کی کوشش کریں گے تو پورا سماج سدھرے گا۔ اور سب دوسرے کو کہتے رہیں گے فلاں خراب، فلاں خراب، فلاں بے دین، فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، سب دوسرے کی فکر تو بہت ہے سب کو، اپنی فکر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسروں کی فکر سب کو زیادہ ہے۔ تنقید کا مزاج، دوسرے کی برائی دیکھنا، یہ آنکھیں بہت دوسرے کی برائی دیکھتی، لیکن اس کو چونکہ آنکھ اللہ نے ایسی بنائی اپنی نہیں دیکھ پاتی، دوسرے ہی کو دیکھتی ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں جب دوسرے پر اشارہ کرتے ہو تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، تو یہ 3-4 انگلی تمہاری طرف اشارہ کرتی کہ تم کیا ہو، اپنے کو تو دیکھو بھائی۔ تو اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور زیادہ اپنی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے نبی سے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو ڈرائیے۔ سب سے پہلا نمبر اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر سے سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی اصلاح، سب سے پہلا کام اپنے گھر سے ہوتا ہے، اس کے بعد باہر جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کے عیب دیکھنا، دوسروں کی برائی کرنا، اس میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو میرے بھائی وہ تو بہت بات کی چیز ہے، ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی دین سیکھیں گے، صحیح چیزیں علماء سے معلوم کریں گے، اور علماء کی صحبت، علماء کے پاس بیٹھنا یہ اتنی بڑی نعمت تھی پہلے زمانے میں، اور قرآن میں اللہ نے اس کی دعوت دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، سچوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو اچھے لوگوں کی صحبت سے اچھی تعلیم ملے گی، اچھی باتیں ملیں گی، برائی سے بچو گے، اور بروں کے ساتھ رہو گے تو برائی ملے گی۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی علم دین سے آراستہ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں پوچھ کے کریں، کسی سے معلوم کر کے کریں۔ کوئی مسئلہ معلوم ہے تب بھی اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ یہ بات ہمیں معلوم تو ہے، لیکن اور تھوڑا سا اس کی تفصیل کسی اچھے آدمی سے پوچھ لیں، جان لیں۔ یہ علماء جو ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے یہ اسی کام کے لیے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھیں، علم حاصل کریں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جس سے کوئی بات پوچھی جائے اسے معلوم ہو، وہ نہ بتائے، چھپا لے، تو قیامت کے دن اس کو ہے نا آگ کا لگام لگایا جائے گا اس کے منہ میں۔ تو علم چھپانے کی چیز نہیں ہے، علم پھیلانے کی چیز ہے۔ تو جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث، ایک آیت، ایک اچھی بات بھی تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو ہے علم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سب کو اس کی فکر کرنی ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ ہم اپنے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، معلومات کریں، جو کام بھی کریں وہ صحیح طریقے پر کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اگر ہمیں دوا کی ضرورت ہے تو اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جھولا چھاپ ہے، یہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی دوا دے دیتا ہے۔ تو اس میں تو ہمارے لیے بڑی محنت، بڑی کوشش ہوتی ہے، لیکن جب علم کا موقع آتا ہے تو کوئی چلتے پھرتے مسئلہ بتا دے تو ہم اس کی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ کوئی ایک میسج کر دے کہ حضرت علی کا قول ہے تو ہم صحیح مان لیتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں اس میں۔ کوئی ایسے چلتے پھرتے بتا دے کہ فلاں دوا کھا لیجیے تو آپ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کہیں گے کہ نہیں کبھی پہلے ڈاکٹر سے پتہ کر لیتے ہیں تب کھائیں گے۔ اور علم میں اتنی کوتاہی، جو کہہ دے کہ یہ حدیث تو مان لیا، جو کہہ دے کہ یہ صحیح تو مان لیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اور زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ علم تو ایسی چیز ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہمیں جنت یا جہنم میں جانا ہے۔
تو اس کے بارے میں کتنی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہمیں صحیح بات معلوم ہو، صحیح علم ہمیں حاصل ہو، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کے راستے پر چل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اچھے کام کو اچھا سمجھ کر، کسی غلط کام کو اچھا سمجھ کر کے کریں اور وہ ہمیں جہنم میں پہنچا دے، وہ نیکی نہ ہو، وہ ثواب کا کام نہ ہو۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔